یہ لوگ بھی بریلی کے ساتھ تھے، یہ جن کو کہا جاتا ہے شیر ہندوستان، ہے نا، اور ان کے بیٹے یہ بھی. میں 6-7 سال پہلے کے ان کے پوسٹر دکھاتا ہوں، جب یہ اپنے پوسٹر میں لکھتے تھے سنیوں کا مرکز بریلی شریف، ہمارے امیر تاج الشریعہ. اب ذرا غور کیجئے، ایسا لکھنے والے اچانک اتنا پلٹے کیوں؟ اصل میں یہ لوگ وہابیوں کے رد کے لیے مشہور تھے، لیکن رد کرتے کرتے انہوں نے دعوت اسلامی سنیت سے باہر، سنی دعوت اسلامی سنیت سے باہر، فلانا سنیت سے باہر، ڈھمکا سنیت سے باہر. علماء کے برداشت کرنے کی حد پار کر گئی تھی، اور علماء چاہ رہے تھے کہ حضور تاج الشریعہ کی حیات میں ہی کوئی مسئلہ حل ہو جائے. اور الحمدللہ میرے مرشد نے اپنی زندگی میں ان خبیثوں کو مرکز سے نکال کر پھینک دیا. بہت اچھا ہوا. اگر حضور تاج الشریعہ ان پر حکم نہ لگاتے تو آج یہ جیسے فتاوی رضویہ کی آڑ لے کر گمراہ کر رہے ہیں، تاج الشریعہ کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے. مگر مرشد کریم کی نگاہ ولایت نے دیکھ لیا تھا آگے چل کے فتنہ پھیلے گا. اچھا ان سے کہو، ادریس بھیا کی عمر ہے 75-80، سنابل کی ہے 50-52-55 جو بھی ہوں گی. وہ جو رومال باندھتا ہے نا زعفرانی رنگ کا، تو کیوں باندھتا ذرا پوچھنا؟ گومڑا نکلا ہوا اتنا بڑا سر پہ، اس کے تازیہ بنا ہوا پیدائشی. وہ سنابل شمائل، انہوں نے اسی سال سے ڈھول کو کیوں جائز کہا کہ بطور اعلان وہ جائز ہے، رخصت ہے؟ اسی سال سے کیوں کہا؟ اب تک انہوں نے عالمگیری دیکھی نہیں تھی. ہاں، اور تعزیہ داری کو اب جائز، انہوں نے تو جائز کہہ دیا. لیکن اب ان کے مریدین آگے بڑھ کے پھول، ہار، مالا، دھونی، چڑھاوے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی چیز اگر عوام کے ہاتھ میں چلی جائے، ہاں، جسے شروع کیا گیا اچھے کام کے لیے اور عوام کے ہاتھ میں دے دیا جائے، تو عوام اس میں غلو کرتی ہے، اور اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ بعد میں علماء کی بھی نہیں سنتی ہے. تو بہرحال اب تک کیوں جائز نہیں کہہ رہے تھے؟ تو یہ سب بریلی والے تھے، لیکن انہوں نے ہر سنی کا رد اتنا زیادہ کیا، اتنا زیادہ کیا کہ یہ خود ہی رد ہو گئے، یہ خود ہی ردی کے ٹوکری میں چلے گئے. پھر ہوا یوں کہ ایک شخصیت ہمارے یہاں ہے، حضور محدث کبیر، جو سرکار صدر الشریعہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے جانشین ہیں، ان کے علوم کے وارث ہیں. بہت بڑی شخصیت ہے. میں تو انہیں حدیث میں مجتہد فی الحدیث سمجھتا ہوں. جب وہ حدیث پڑھاتے ہیں اور اس سے مذہب حنفی کی تائید کرتے ہیں مسائل کی، تو طبیعت اشش کر اٹھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا قوی حافظہ عطا فرمایا ہے کہ 100 سال کی عمر میں بھی نوجوانوں کا حافظہ اتنا کام نہیں کرے گا جتنا حضور محدث کبیر کا کرتا ہے. تو ان کے اور سنابل کے کچھ معاملات تھے، تو حضور تاج الشریعہ نے دونوں کو بلایا. اب بھائی جب تم اپنا مرکز مانتے تھے اور امیر مانتے تھے تو چلے جانا چاہیے تھا. تو چور کی داڑھی میں تنکا، یہ گئے نہیں. اور جب سارے معاملات دیکھے گئے، سارے ثبوت دیکھے گئے، تو فیصلہ حضور محدث کبیر کے حق میں آیا. جیسے ہی فیصلہ محدث کبیر کے حق میں آیا، تو جن کو پوسٹر میں لکھا جاتا تھا ہمارے امیر تاج الشریعہ، ہمارا مرکز بریلی شریف، پھر ان کی بولی بدل گئی. ان کی بولی بدل گئی. اب ان کے مریدین جہانگیر جیسا خبیث جو پکا تفضیلی ہے، صحابہ پہ بھوکتا ہے، اس کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہا بریلی معیار حق نہیں. اور آج بھی یہ بریلوی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ہم سے زیادہ پکا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو خبیثوں پھر ان رافضیوں سے کیوں مل رہے ہو جو بریلی کے دل و جان سے دشمن ہیں، اور بریلی کی مرکزیت کو اور اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو مانتے ہی نہیں ہیں؟ بہرحال جب فیصلہ ان کے خلاف آیا تو انہوں نے رنگ دکھانا شروع کی، اور اس حد تک چلے گئے کہ جس جس سے بریلی شریف کا جس پر فتویٰ تھا وہ یہ سب کرنے لگے. پہلے ویڈیوگرافی نہیں کرتے تھے، اب ویڈیوگرافی کر رہے ہیں، تعزیہ داری کر رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، مزارات پہ عورتوں کی حاضری کو جائز کہہ رہے ہیں فتاوی رضویہ کی روشنی میں. اور پھر حالانکہ ان کو کیا روشنی ملیں گی اندھیرے میں پڑے ہوئے لوگوں کو؟ روشنی تو انشاءاللہ ان کو میں دوں گا. پھر اس طریقے سے بہت سارے مسائل میں یہ الجھ رہے ہیں. آگے جا کر آپ میری بات نوٹ کر لینا، لکھ لینا، اگر انہوں نے توبہ نہیں کی اور یہ راہ راست پر نہیں آئے تو مستقل ایک یہ فرقہ بن جائے گا. ایسا فرقہ جو ابن عبد الوہاب نجدی کا تھا، جو اپنے اور اپنے چیلوں کے علاوہ روئے زمین پر کسی کو مسلمان سمجھتا ہی نہیں تھا. یہی حال ان کا ہے. ان کو رد کیا کرنا آئے گا؟ گالیوں کا نام انہوں نے رد رکھا ہے، بکواس کا نام رد رکھا ہے، الزامات کا نام رد رکھا ہے. بتاؤ کہ فلانے کی بہن دیوبندی سے شادی ہوئی ہے اور اس نے نکاح پڑھایا، کوئی ثبوت نہیں. ہاں، اور فلانا نے علامہ کو کافر کہا، معاذ اللہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں، آدھی ادھوری ریکارڈنگ ڈال دو. کل ملا کر یہ کہ ہم نے 10 روز پہلے چیلنج دیا ہے، تمہاری نظر میں ہم ان کے لائق نہیں، ہماری نظر میں وہ ہمارے خاک زیر پا کے بھی لائق نہیں ہے، میری نظر میں. اور حقیقت یہی ہے. بھئی اتنے بڑے علامہ ہو تو آتے کیوں نہیں؟ آؤ سامنے. آپ کو تو صرف چیلنج دیا ہے، میرا گھر منظور نہیں ہے.
کوئی ہال بک کر لیتا ہوں، بریلی شریف آ جاؤ، میں پیلی بھی شریف آتا ہوں، صاحب سجادہ حضرت زرتاد میاں قبلہ سے عرض کروں گا کہ حضرت آپ جگہ عنایت فرمائیں، انشاءاللہ پیلی بھیت میں انتظام ہوگا۔ لیکن مناظرہ تو کرے گا سنابل شمائل یا ادریس یا وہ مہران یا ان کی طرف سے مقرر کیا ہوا کوئی شخص جو باقاعدہ عالم ہو۔ اور ایک افواہ پھیلا رہے ہیں، بولے وہ تو عالم ہی نہیں کلیم حنفی۔ ارے بدبختوں، اگر میں مناظرے میں میری سندیں حفظ کی، قرت کی، فضیلت کی، افتاء کی نہ لے کر آؤں اور ان پر مدارس اور علماء کی، مدارس کا نام علماء کی مہریں ہیں، رجوع کر لو ان مدارس سے کہ بھئی یہ فلاں سن میں یہ آپ کے یہاں سے انہوں نے حفظ کیا کہ نہیں، قرت کی کہ نہیں، فضیلت کی کہ نہیں، شعبہ افتاء میں انہوں نے داخلہ لیا یا نہیں، اس کی تکمیل کی یا نہیں۔ اگر میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں تو بنا مناظرے کے آپ میری شکست کا اعلان کر دیجئے اور میں خود اپنے آپ کو تسلیم کر لوں گا کہ میری شکست ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں مفتو ہو گیا، آپ فاتح ہو گئے، میں خود تسلیم کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ سامنے آئے۔ اب اس کے بعد جو بھی ٹچھی باتیں آئیں گی مجھے نہ بھیجا کریں آپ لوگ، آپ سمجھ جائیں کہ ان میں دم خم ہی نہیں ہے۔ یہ مناظرے کا چیلنج ان کے لیے اتنا بھاری پڑ گیا، اتنا بھاری پڑ گیا کہ یہ ہر سنی تک پہنچا اور ہر سنی کے دل کی کلی کھل اٹھی، اس کا مشام جاں معطر ہو گیا کہ سبحان اللہ، یہ بدبخت جو اچھلتے کودتے بندروں کی طرح پھاندتے پھرتے تھے، ان کو لگام کسنے کے لیے کوئی آیا۔ تو تم کس حیثیت سے بہت بڑے ہو گئے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بڑا وہی ہے جس کے پاس تقوی ہے۔ تم تو جمعہ کے دن سوتے پڑے رہتے ہو، تم تو عید کی نماز نہیں پڑھتے ہو، تمہارے پیر تو نمازوں کی اہمیت گھٹاتے ہیں معاذ اللہ۔ ارے بھائی، صاحب ایمان پر تو نماز ضروری ہے، تم تو صاحب ایمان ہو، پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ایک کو آدمی ان کا نماز نہیں پڑھے گا، نہ پیر پڑھے گا نہ مرید پڑھے گا، ہم نے خود دیکھا ہے۔ بمبئی میں گپ شپ ہانکتے رہتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، فلانا سلح کلی، فلانا انا کلی، فلانا شفا کلی، فلانا یہ، فلانا ڈھمکا یہ، کوئی تو ان کے حکم سے بچا نہیں ہے۔ ایسے تو بدبخت ہے یہ، کسی پر اگر حکم فسق کا ہو تو یہ کفر تک لے جاتے ہیں۔ ہاں، غرض کے نماز روزے سے یہ فارغ ہیں اور نرے جاہل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو بہت بڑا ترم خانہ سمجھے کہ ہم فلانے کو منہ نہیں لگائیں گے، ہم بہت باحیثیت ہے۔ تمہارے دادا باحیثیت تھے، تمہارے تایا حضور مشاہد ملت باحیثیت تھے، حضور مشہود ملت باحیثیت تھے، اور جو ان کے صاحبزادگان مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہیں، ہم ان کی دست بوسی کریں گے صرف اس نسبت سے کہ شیر سنت کی اولاد ہے۔ احترام تو آپ کا بھی بہت تھا دل میں پہلے، لیکن تم نے خود ہی وہ احترام ختم کر دیا ہمارے دلوں سے، اس طرح کی باتیں کر کے، اس طرح کی حرکتیں کر کے۔ ہاں بتاؤ، میرے ہی نام سے میرا لیٹر جھوٹا پھیلایا جا رہا اور انہی کے مریدین پھیلا رہے ہیں، تو کتنے بڑے کذاب ہیں یہ۔ مریدین کو کام پر لگا دیا، چیلے چاپڑ کو، کیونکہ پیر صاحب کی ہمت ہی نہیں ہے کہ سامنے آ کر مناظرہ کر لے، چونکہ میں ان کی علمی حقیقت جانتا ہوں۔ اور آئیے سامنے بیٹھی، بھائی سندوں سے کیا ہوتا، سندیں تو کہیں سے بھی لی جا سکتی ہو، آپ پیر صاحب، آپ کو آپ کا مدرسہ اسی سند دے گا۔ اعدادیہ سے لے کے فضیلت تک عالم کورس میں جتنی کتابیں پڑھائی جاتی نا للہ، سب سامنے رکھوں گا۔ ہاں، پڑھ کے سنانا، میں مان جاؤں گا تم واقعی عالم، اور مجھ سے پڑھ کر سننا، تب تمہیں احساس ہوگا کہ تمہارا پالا کس سے پڑا ہے۔ ہاں، اور تم نے کہاں ہاتھ ڈالا، بنا منتر آئے تم نے جو ہے ہاتھ ڈال دیا ہے، اور یہ تمہارے لیے جو ہے موت کے برابر ہے۔ شرافت سے رہو، قاعدے سے رہو، جو چیلنج دیا ہے اسے قبول کرو، اگر قبول نہیں کرو گے ہم انتظار کریں گے اور ایک مدت کے بعد تمہاری شکست کا اعلان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے، ان کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی قصر ابو حنیفہ۔ آج 24 جولائی 2024 کو میں یہ ریکارڈنگ عام کر رہا ہوں۔